حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ تو انسان نہیں ہے بلکہ وہ آدھی جن اور آدھی انسان ہے۔ پہلی رات جب سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ سفر کے دوران جب لوگوں کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ہدہد تھا، چنانچہ آپ نے کلن کو بلایا جو تمام پرندوں کا سردار تھا اور اس سے دریافت فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے۔ کلن نے عرض کیا کہ مجھے کچھ علم نہیں، میں نے اسے کسی کام پر نہیں بھیجا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اپنی چونچ زمین پر لگا کر یہ بتا دیتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں اور کس مقام پر موجود ہے۔ جب اسے پانی کی تلاش کا حکم دیا جاتا تو وہ پہلے فضا میں بلند ہو کر زمین کا مشاہدہ کرتا، پھر اچانک اسی جگہ آ کر بیٹھتا جہاں پانی ہوتا، پھر وہ اپنی چونچ سے اس مقام کی نشاندہی کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ فوراً اس جگہ زمین کھود ڈالتے یہاں تک کہ پانی نکل آتا۔ اس کے بعد وہی جنات تالاب، حوض اور نہریں تیار کرتے، سب برتن مشکیزے اور پانی کے برتن بھر لیے جاتے۔ یوں انسان، جنات اور تمام جانور سیراب ہو جاتے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا، مگر اس وقت ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی غیر حاضری پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس نافرمان کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا تو اس کے پر نوچ ڈالوں گا تاکہ سال بھر اڑ نہ سکے، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ جب بھی کوئی پرندہ نافرمانی کرتا اس کے پر اکھاڑ کر اسے زمین پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے سزا کا حکم دیا ہے۔ ہدہد نے پوچھا، کیا اس سزا میں کوئی رعایت بھی ہے؟ جواب ملا، ہاں، اگر تم اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح اور معقول وجہ پیش کر دو تو سزا سے بچ سکتے ہو۔ ناظرین، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو تعظیماً سجدہ کیا، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہدہد نے عرض کیا، اے بادشاہ معظم، آپ کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے، اللہ آپ کو عمر ابدی عطا فرمائے۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کریدی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک ایسی بات معلوم